بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ذوالفقار خان آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ دلوں والے آپ سب لوگوں کا جو آپ وقت نکال کر یہاں پر آئے، آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر خود تو موجود نہیں ہے خان صاحب، لیکن جب ان کے پاس اس کی ویڈیو تصویریں پہنچیں گی تو کپتان کو خوشی ہوگی کہ اس پاکستان کے تاریخی وقت میں چکوال جو ہے وہ کپتان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اب ذرا سی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اچھا چلو اب شاباش، اب بات سنو۔ اچھا جی، اب ذرا سا، کیونکہ یہ غازیوں شہیدوں کی سرزمین ہے اور اس ملک کی آزادی کے لیے یہاں کے سپوتوں نے اپنی زندگی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنی چھاتی دشمن کی گولیوں کے سامنے رکھی ہے۔ یہ سامنے والے بیٹھ جو پیچھے، وہ کیمرہ کور ہو رہا ہے، پیچھے بیٹھ جاؤ، شاباش۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو ذرا سمجھ میں آئے کہ ملک کی آزادی کو کس قسم کا خطرہ ہے اس وقت۔ ملک میں اس وقت جو خطرات ہیں اس 21ویں صدی میں، وہ صرف جسمانی نہیں ہوتے، یا فوج کی زبان میں جس کو کہتے ہیں کہ کائنیٹک صرف خطرہ نہیں ہوتا۔ خطرات جو ہیں وہ آج کل کے زمانے کے اندر دشمن جو استعمال کرتے ہیں وہ ایک سے زیادہ طریقہ استعمال کرتے ہیں قوموں کو کمزور ہونے کا، اور دو انتہائی اہم چیزیں ہو رہی ہیں یہ پچھلے 7-8 مہینے کے اندر جو پاکستان میں ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے پاکستان کو کمزور کرنے کی۔ پہلی چیز، جو قوم متحد نہ ہو تو وہ دشمن کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ اس ملک کے اندر دو قوتیں ہیں جو پاکستان کو اس وقت متحد کرتی ہے۔ ایک اس ملک کی فوج ہے جس سے تمام ملک کے لوگ ہر حصے میں لینے والے محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ ان کو نظر آتا ہے کہ یہ دھرتی کے بیٹے ہیں جو اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن پاکستان کی آزادی کے اوپر کوئی آنچ آنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر ہفتے ہم پڑھتے کہ کوئی نہ کوئی شہید، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پر بھی چکوال کے اندر، جیلم کے اندر، اس پورے علاقے کے اندر اٹک میں شہداء کی لاشیں واپس آتی ہیں جو پاکستان کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں دشمنوں کے سازشوں کے خلاف۔ دوسری جو میرے خیال میں اس وقت سب سے طاقتور چیز ہے پاکستان کو متحد کرنے کے لیے، کہ خوش قسمتی ملک کی ایک لیڈر ملا ہے، ایک ایسا لیڈر ملا ہے کہ آپ چاہے گوادر چلے جائیں، آپ کوئٹہ چلے جائیں، آپ کراچی چلے جائیں، لاڑکانہ چلے جائیں، آپ سرگودا چلے جائیں، رحیم خان چلے جائیں، چکوال آ جائیں، چارسدے چلے جائیں، پشاور چلے جائیں، حمزہ سکردو چلے جائیں، ملک کے کسی بھی حصے کے اندر جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان کے چاہنے والے، عمران خان سے محبت کرنے والے لوگ ملیں گے آپ کو۔ یہ طاقت ایک قومی لیڈر کے اندر ہوتی ہے کہ وہ قوم کو متحد کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے ملک کی آزادی کی جب جدوجہد چل رہی تھی تو قائد اعظم نے تمام بر صغیر کے مسلمانوں کو متحد کر دیا۔ اسی طریقے سے آج عمران خان نے ملک کی ہر زبان بولنے والے، ہر نسل، چاہے وہ دیہاتی ہو، شہری ہو، امیر ہو، غریب ہو، متحد کر دیا ہے۔ قوم کو نظر آ رہا ہے کہ ایک لیڈر ہے کہ جو صرف اپنی قوم کا سوچتا ہے، اس کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے،
ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور قوم اس لیڈر کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے, اپنے کپتان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اس وقت جو پچھلے 8 مہینے سے کوشش کی گئی ہے, بار بار الزام لگائے جاتے ہیں, ہمیں سننے کو یہ ملتا ہے او جی عمران خان جو ہے وہ فوج کے خلاف ہے اور تحریک انصاف جو ہے وہ فوج دشمن ہو گئی ہے. یہ ذرا سمجھو, قوم کے لوگوں سمجھو اس بات کو, اور خاص طور پہ چکوال والے اس بات کو سمجھو. یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ 2 سب سے بڑی قوتیں جو پاکستان کو متحد کرتی ہیں, ایک قوم بناتی ہیں, ان کے درمیان دراڑ ڈال دی جائے. ایسی باتیں کون کر سکتا ہے؟ کوئی ملک کا خیر خواہ نہیں کر سکتا. ایسی باتیں وہ کرتے ہیں جو اس ملک کے اندر اپنی دیکھنا چاہتے ہیں, اس ملک کے اندر انتشار دیکھنا چاہتے ہیں, اس ملک کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن قوم حقیقت جانتی ہے, چکوال اس حقیقت کو جانتا ہے. چکوال جانتا ہے کہ قوم اپنے کپتان کے ساتھ